تیسری ہستی جن کا بھی خطاب باقی ہے وہ آپ کے اور میرے زمانے کی حجت خدا ہے۔ حد ہو گئی مسلمان تیری عقل کی، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا اس نبی کی بیٹی تیرے دربار سے خالی واپس۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ دعا کیا کرو، کسی دا پتر سوال کرے میں صدقے ہو جاؤں، کسی دا پتر سوال کرے دعا منگی کرو، کسی دی دھی سوال نہ کرے۔ جب بیٹا سوال کرے نا تو جواب ہو سکتا ہے۔ اجرک من السیدہ، اللہ آپ کی ہائے سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے۔ جب بیٹا سوال کرے نا تو جواب ہو سکتا ہے، جب بیٹی سوال کرے نا تو پھر جواب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں جب بی بی دربار میں گئی، کاش ممبر پہ نبی بیٹھا ہوتا، پھر میں دیکھتا زہرا خالی آتی یا اگلے کے آتی۔ اجرک من السیدہ، اجرک من السیدہ، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ آپ کی ہائے کو جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے۔ رسول کے دنیا کے جانے کے بعد 28 سفر کے بعد بہت زہرا روئی، ہر وقت رونا۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا زہرا تیرے باپے کا بڑا افسوس۔ بندے تسلیاں دیتے ہیں نا، جب کسی کا کوئی چلا جائے لوگ تسلیاں دیتے ہیں، کسی نے تسلی نہیں دی۔ عزادارو ایک وفد لوگوں کا علی کے پاس آیا، کہا یا علی زہرا دن رات روتی ہے، نہ ہم رات کو سو سکتے ہیں نہ دن کو سو سکتے، یا علی زہرا سے کہیں اپنے بابا کو رونا ہے یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اگر رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کر لیں گے، دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کر لیں گے۔ اکثر بی بی فرماتی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ لکھا ہے زہرا نے گھر میں رونا چھوڑ دیا، جنت البقیہ میں آ کے روتی تھی۔ کچھ دنوں بعد جناب سلمان آئے، کہا زہرا تو یہاں رو رہی ہے، تیرے بیٹے حسن حسین گھر میں رو رہے ہیں۔ بی بی نے کہا کیوں؟ فرمایا بی بی مسلمانوں نے تیرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ کہا زہرا مسلمانوں نے تیرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ روتی ہوئی زہرا گھر آئی، ساری رات بطول علی سے ایک سوال کرتی تھی، یا علی یہ سوال کرنے کا طریقہ کیسا؟ اجرک من السیدہ، یا علی یہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسن حسین کہتے ہیں اماں دربار نانے کا ہے، اماں مسلمان حیا کریں گے، ابھی نانا کو آنکھ بند کرنے میں اتنی دیر نہیں ہوئی۔ سیرت حلبیہ والا لکھتا ہے جب صبح ہوئی نا بی بی نے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، 40 عورتوں کو بی بی نے بلایا، کہا بیبیوں آج گھر سے دربار تک پردہ بناؤ، میں اس پردے میں جاؤں گی۔ عزادارو جب بیبیوں نے پردہ بنایا، سیرت حلبی والا لکھتا ہے جب بی بی دربار کے دروازے پہ پہنچی بہت روئی زہرا۔ جو بیبیاں پردہ بنا کے کھڑی تھی نا وہ کہتی تھی بی بی کیوں رو رہی؟ فرمایا مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ بیبیاں کہتی ہیں زہرا کون سا وقت؟ فرمایا جب میں پہلے دربار میں آتی تھی نا میرا بابا ممبر سے اٹھ جاتا تھا، آج میں دیکھ رہی ہوں کوئی مسلمان میری تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا۔ جب چند گھنٹے گزرے تو بی بی نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان اگر تجھے پتہ نہ ہو میں کون کھڑی ہوں۔ بی بی کہتی ہے انا فاطمہ بنت محمد، اجرک من اللہ سیدہ، اجرک من السیدہ، میں محمد کی بیٹی۔ فرمایا کیوں آئی؟ فرمایا حق مانگنے۔ کہتا ہے نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ بی بی نے قرآن کی آیات تلاوت کی، فرمایا زیادہ قرآن نہ پڑھ، یہ قرآن کا مطلب نہیں۔ کیا زہرا قرآن کا مطلب نہیں جانتی تھی؟
کہتے ہیں کوئی اور گواہی تو پیش کر. بی بی نے کہا میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. حاکم کہتا ہے بی بی یہ تیرے اپنے بیٹے ہیں, کوئی اور گواہی تو پیش کر. عزاداران مظلوم کربلا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے برقعے سے ایک کاغذ نکالا. وہ تحریر ہر صحابہ میں پھیلائی گئی. ہر کوئی کہتا تھا تحریر بھی محمد کی ہے, دستخط بھی محمد کے ہیں. عزاداروں تو نے علماء و ذاکرین سے آج تک اتنا فکرہ سنا ہے کہ انہوں نے سند کے ٹکڑے کیے. سیدہ میری شفاعت نہ کرے, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے سند کے ٹکڑے ہونے سے پہلے یہ ٹکڑوں پہ تھوکتے رہے, پھر زہرا کے سامنے اور سند کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کچھ حسن اٹھائے کچھ حسین. آج روکو میں نہ سیدہ خالی دربار سے بی بی واپس گئی. جو بیبیاں پردہ بنا کے کھڑی تھی ان میں روتی ہوئی زہرا گزری. ہر بی بی سوال کرتی تھی بی بی تیرا حق ملا؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. عزادارو ہر بی بی یہی پوچھتی بی بی تیرا حق ملا؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب روتی ہوئی محمد کی تھی دروازے پہ پہنچی, دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں روتی ہوئی باہر نکلی, رو رو کے کہتی تھی اماں رو کیوں رہی ہے, تیرا حق ملا یا نہیں ملا؟ محمد کی بیٹی زینب کے سر پہ بوسہ دے کے فرماتی ہے زینب ہر کوئی سوال کرے مگر تو سوال نہ کر. اماں کیوں نہ کرنا؟ فرمایا جو دور دربار کا دیکھ آ رہی ہوں نا تیری چادر کسی نے نہیں چھوڑنی. بی بی کہتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا جب 10 محرم کا دن تھا, شمبر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, کہتا تھا لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے. اجروں کو من السیدہ.